در خیمہ پہ آیا، ذوالجناح جیسے ہی در خیمہ پہ آیا ہے، اہل بیت پہ کوہرام برپا ہو گیا۔ سکینہ آگے بڑھی، ذوالجناح کی گردن میں باہیں ڈال دی اور کہے میرے بابا کے ذوالجناح بتا میرا بابا کیا پانی پیا یا پیاسا ذبح ہو گیا؟ عزاداروں بدخدم کیا۔ جب یہ قافلہ مدینے میں آیا ہے تو ظاہر ہے کہ ایک مدت سے ایک بچی جو انتظار کر رہی تھی قافلے کا، کبھی علی اکبر کا انتظار کر رہی تھی، کبھی قاسم کا انتظار کر رہی تھی، کبھی چچا عباس کا انتظار کر رہی تھی، حسین کا جب اس نے سنا ہوگا کہ قافلہ آ گیا ہے اس کا دل کتنا خوش ہوا ہوگا۔ جیسے ہی آگے بڑھی کیا دیکھا؟ کوئی نہیں ہے جناب صغرا۔ جب آئیے دیکھا کوئی نہیں، بس ایک بھیا سید سجاد ہے، بیویاں ہیں اور شور برپا ہے، یہاں تک کہ واہ حسینہ کا نعرہ بلند تھا۔ کہا میرا سب مارے گئے؟ کہا کہ ہاں سب مارے گئے، حسین مارے گئے، عباس مارے گئے، یہاں تک کہ علی اصغر بھی۔ عزادار یہ سننا تھا کہ جناب صغرا نے ان بیویوں سے کہا کہ دیکھیو سب جوان تھے، سب چلنے کے لائق تھے، سب میدان میں گئے شہید ہوئے، لیکن میرا 6 ماہ کا بھیا علی اصغر وہ تو میدان میں خود جانے کے لائق نہ تھا، وہ میرا بھیا علی اصغر کہاں ہے؟ عزادارو زینب نے جلا ہوا جھولا اٹھایا، اے صغرا علی اصغر شہید ہو گیا، جلا ہوا جھولا، کہا کہ میری بہن سکینہ کہاں ہے؟ عزادارو سکینہ کا جلا ہوا کرتا، خون بھرا کرتا، علی اصغر کا جلا ہوا جھولا پیش کر دیا۔ عزادارو بس ختم کیا آپ کی رحمت کو۔ یہ وہ قافلہ ہے کہ جب مدینے میں مدینہ نزدیک آیا ہے تو رونے لگی قافلیہ، اپنے کو اونٹ کی پشت سے گرا دیا ہے۔ اور یہ جانتے ہیں عزادارو سب سے آگے کس کی ہماری تھی؟ سب سے آگے شہزادی زینب کی ہماری تھی، سب سے آگے شہزادی زینب کی ہماری، اور اس کے بعد بیویوں کی ہماری، ام کلثوم کی ہماری، اس کے بعد رباب کی ہماری، اس طرح ہماری جب مدینے میں داخل ہوئی ہے تو جناب زینب نے کہا میری ہماری کو نانا رسول کے روضے تک لے چلا جائے۔ نانا رسول کے روضے پر شہزادیاں آئی ہیں، آنے کے بعد رسول کے روضے پہ سر جھکایا، اے نانا آپ کی امت نے آپ کا بھرا گھر تباہ کر دیا۔ جناب زینب کی ہماری، جناب رباب کی ہماری، جناب ام کلثوم کی ہماری، عزادارو یہ بیویوں کی ہماری جب مدینے میں آئی ہے، یقیناً بیویوں نے کہا کہ ہم اس وقت ہماریوں میں آئے ہیں، لیکن ایک دن وہ تھا کہ ہم سر ننگے بازار شام میں، بازار کوفہ میں پھرائے جا رہے تھے، سر پہ چادر نہ تھی، ہمارے وارث شہید کر دیے گئے تھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پالنے والے بحق محمد و آل محمد جتنے عزادار ہیں اور جو دور دراز سے بھی عزادار رہے ہیں اور وطن والے سارے عزادار کے اس عبادت کو قبول فرمانا، پالنے والے بحق محمد و آل محمد ان عزاداروں کے جائز مرادوں کو پوری کرنا۔ جب رہا شام کے زندہ سے ہوئے اہل حرم، کیا خوشی ہوتی دوبالا ہوا سادات کا غم، ارے جس کو ارمان رہائی تھا ہوئی وہ بے دم، ایک ننھی سی لہد پہ تھا مسلسل ماتم، سن کے فریاد و بکا سانس رکی جاتی تھی،
ارے قبر سے بالی سکینہ کی صدا آتی تھی، وطن جہان والوں مجھے بھی وطن لے چلو، 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 مجھے بھی وطن لے چلو۔ ارے میں کیسے رہوں گی یہاں پر، ہائے میں کیسے رہوں گی یہاں پر، یہاں پر بھلا کون میرا، مجھے بھی وطن لے چلو، مجھے بھی وطن لے چلو، رہا ہو کے گھر جانے والوں مجھے بھی کہیں پر بٹھا لو، ارے شہیدوں کے سر ہے جہاں پر مجھے بھی وہیں پہ سلا دو، میں بابا کے سر سے لپٹ کر، ہائے میں بابا کے سر سے لپٹ کر، ہائے سفر کاٹ لوں گی یہ سارا، مجھے بھی وطن لے چلو، مجھے بھی وطن لے چلو، نہ یوں چھوڑ کر جاؤ اماں مجھے شامیوں کے حوالے، ارے یتیمی کی ماری ہوئی کو ستایا بہت ظالموں نے، بہت خوف آتا ہے مجھ کو تمہیں واسطہ سیدہ کا، مجھے بھی وطن لے چلو، مجھے بھی وطن لے چلو، جو پہنچے مدینہ تو اماں پھر رکھتے مصیبت نہ آئے، سینار اکبر کی باتیں سنانے کی نوبت آئے، میری لاش کو دیکھ کر ہی، میری لاش کو دیکھ کر ہی سمجھ لے گی ہر بات صغرا، مجھے بھی وطن لے چلو، مجھے بھی وطن لے چلو، میں کیسے رہوں گی یہاں پر، ہائے میں کیسے رہوں گی یہاں پر، یہاں پر بھلا کون میرا، مجھے بھی وطن لے چلو، مجھے بھی وطن لے چلو، یہی سوچ کر زیر تربت
تڑپتا ہے دکھیا کا لاشا، مجھے شمیر کے شہر میں اب ہمیشہ ہی رہنا پڑے گا، دھڑکتا نہیں پھر بھی اماں یہ دل کانپ جاتا ہے میرا، مجھے بھی وطن لے چلو، 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 سر شاہدی کچھ تو بولو، سفارش کرو کچھ ہماری، خزاں گئی ہے تو پھر کیا، میں بیٹی ہوں بابا تمہاری، نہ انکار کر پائے گی وہ، ہائے نہ انکار کر پائے گی وہ، پھوپھی سے ذرا کہہ دو بابا مجھے بھی وطن لے چلو، مجھے بھی وطن لے چلو، یہ حالت تھی ہر ایک قدم پر، مدینے کے رستے میں اکبر، ارے گری تھی جہاں پر سکینہ، تماچے لگے تھے جہاں پر، وہاں خاک سے قیدیوں کو صدائیں یہ آتی تھی ہر جا، مجھے بھی وطن لے چلو، مجھے بھی وطن لے چلو، میں بابا کے سر سے لپٹ کر سفر کاٹ لوں گی یہ سارا، مجھے بھی وطن لے چلو، مجھے بھی وطن لے چلو، یا حسین ماتم حسین. نوبت کے لیے احساس کرتے ہیں میں پڑھتا ہوں انشاءاللہ کوشش میری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب مل کر کے ساتھ ہیں. یہ چار سال ایمان ہے جسے حسین ہے اور جب یہ قافلہ کربلا سے چلا تو اپنی بیٹی ہے شکرہ کا حضرت حسین نے یہاں پر مستقلی ہے. یہ جناب وصیت جناب امام حسین نے یہ وصیت جناب حسین سے دی ہے جناب اللہ سے دی میرے امام لیکن تاکہ تقلید ہے اس 4 سال کا امام آنے کی فرق کے وقت زمین سے جناب وقت کی ناقات سے تھا اس کی ناقات مجھے ناقات سے تھا مجھے امام سے تھا سکینہ احساس کے ساتھ سنگے جہاں جہاں آپ یہ بہترین میں سب سے تماس کرتا ہوں
نمجھ کو مارے کوئی تماشا سکینہ بالکل حسین ہوں میں مجھ کو مارے کوئی تماچا سکینہ بالکل حسین ہوں میں نہ مجھ کو مارے کوئی تماشا سکینہ بالکل حسین ہوں میں کیا بیان کیا مارے کوئی تماچے سکینہ بالکل حسین ہوں میں نہیں ہے کوئی میرا سہارا سکینہ بالکل حسین ہوں میں نہ مجھ کو اگر احساس کے ساتھ سنا جائے نہیں ہے کوئی میرا سہارا سکینہ بالکل حسین ہوں میں نہ مجھ کو تم گرانے ستایا مجھے مر کے قسم پر رلایا مجھے ستایا مجھے قدم پہ رلایا مجھ کو رستے کسی کو نہ مجھے پہ آیا کسی کو رستے کسی کو نہ مجھ پہ آیا سکینہ بالکل حسین ہوں میں نہ مجھ کو مارے کوئی
हूँ मैं कोई तमाचा सकीना बिल्कुल नाम मुझको सकीना बिल्कुल हुसैन हूँ मैं मैं सब किया में रही सकीने समझा ना मेरा रुतबा सकीने समझा ना मेरा रुतबा सकीने समझा ना मेरा रुतबा सकीना बिल्कुल हुसैन हूँ मैं सकीना बिल्कुल हुसैन हूँ मैं। एक लम्हे के लिए मैं आपको रोकना चाहता हूँ। जनाब ने ये हमारे सामने जितने साथी हैं मौलाना मेराज साहब वहाँ खड़े हैं, मौलाना करेंगे जनाब भाई हैं अखा भी मांगले हो है तभी जब शिविर को गिरफ्तार करके बुलाया है तो उससे पूछा तूने करबला में कौन कौन सा जुल्म किया? तो कहता है मुख्तार पूछ ना पाएगा जो जुल्म मैंने करबला में किए। कहा तूने नहीं कौन कौन सा जुल्म किया है बता। कहना कहा मैंने हुसैन के पहले से उनका छुरी चलाई ये जुल्म मैंने किया। मुख्तार कहते नहीं कोई ऐसा जुल्म बता जहाँ तू भी कहता है मुख्तार तू सुन ना पाएगा, बर्दाश्त न कर पाएगा। मुख्तार ने कहा नहीं चलो तुम्हें बयान करना पड़ेगा। कोई ऐसा जुल्म बता जहाँ जो दिल भी कांपा हो। तो ये कहता है तुम्हें मालूम है जब हुसैन की शहादत हो गई तो मैं क़याम हुसैनी में आग लगाने के लिए पहुंचा और जैसे ही मैं दाखिल हुआ तो मैंने देखा ये कैसे सुनोगे। वो कहता है मैं काबिल हूँ। मैंने देखा अच्छा ये कहता है कि मैंने देखा ये मंजर तो मैंने ये सोचा कि आखिर उस बच्ची इसका इंतजार कर रही है। मैं आगे बढ़ा और आगे बढ़ा, वो बच्ची पीछे हटती रही। कहता है मैं उस बच्ची को कहता रहा मुझे ये गोश्त आने चाहिए, मुझे ये गोश्त आने चाहिए, मुझे ये गोश्त आने चाहिए। आपको मालूम है मतलब लिखा है कि जनाब सकीना के ये कहता जब मैं आगे बढ़ा मैंने नहीं सोचा कि किसी सूरत को मुझे उतार लिए जाए कि मैंने एक वक्त सकीना से बात सकीना मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये जो गोश्त वाले पूरे खाने लग रहे हैं ये मुझे चाहिए। सकीना ने अपना हाथ आमद ले जाकर के फिक्रा का नुकसान क्या था मुझे कुछ नहीं आती। नहीं आते लो अगर मैं बंद पेश करता हूँ बड़ा कयामत का बंद है।